السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم دا ARTK اردو چینل۔ ہم اپنی زندگی میں کئی غلطیاں کر ڈالتے ہیں، ہزاروں غلطیاں کر ڈالتے ہیں، کروڑوں غلطیاں کر ڈالتے ہیں، مگر بعد میں زندگی کے کسی پہلو میں جا کے ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا تھا وہ ہماری غلطی تھی، اور بعض دفعہ ہم اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھتے ہیں اور بعض دفعہ ہم ان سے کچھ نہیں سیکھ پاتے۔ مگر ہماری زندگی میں کئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بچپن سے لے کر آخر تک کرے چلے آتے ہیں، اور وہی غلطیاں ہماری کئی دفعہ موت کا باعث بھی بن جاتی ہیں یا ہمیں بڑے بڑے امراض میں، بڑے بڑے مرض میں ڈال دیتی ہیں، مگر ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غلطیاں بھی تھیں یا نہیں۔ تو اب میں ان غلطیوں میں سے صرف 4 غلطیوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ہماری پہلی غلطی جو ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ ہے کھڑے ہو کر پانی پینا۔ دوسری غلطی جو ہم سے سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر کھانے کی دعا نہ پڑھنا۔ تیسری غلطی جو ہم سے سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہے کہ جب بھی کچھ کھانے کے لیے باہر سے لینے جاتے ہیں یا شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں جو اشیاء دی جاتی ہیں وہ پالیتھین بیگ میں دی جاتی ہے، جس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے۔ اور چوتھی اور آخری غلطی کہ جب ہم بالخصوص کراچی میں اور دیگر علاقوں میں ہم جب بھی پراٹھا یہ اس طریقے کی چیزیں لینے جاتے ہیں تو پکوڑے سموسے وغیرہ، تو وہ ہمیں ایک فوڈ ڈائریکٹری کا پیپر پھاڑ کر اس کے اندر وہ چیزیں ڈال کر دیتا ہے تاکہ تیل خشک ہو جائے۔ تو یہ ہماری زندگی کی وہ 4 غلطیاں ہیں جو ہمیں بڑے بڑے امراض میں ڈال سکتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی کھڑے ہو کر پانی پینا۔ کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں خراب ہے؟ تو سب سے پہلے حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے، اگر اس سے یہ پتہ چل جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے کیا نقصانات ہیں، تو اگر اس نے ایک گھونٹ بھی اپنے اندر اتار لیا کھڑے ہو کر پانی کا، تو وہ اپنے حلق میں انگلی ڈال کے اسے الٹی کر کے باہر نکال۔ اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں۔ تو آئے چلے اب سائنس کی روشنی کی طرف چلتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانی کے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ہمارے گھٹنوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، ہمارے گھٹنوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مردانی کمزوری پیدا ہوتی ہے اور انسان بہت ہی زیادہ جلدی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پہ ڈارک سرکل زیادہ آنے لگ جاتے ہیں، اور یہ جگہ ان جگہوں کے اس جگہ کی کھچاؤ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنی عمر سے زیادہ بڑا دکھتا ہے اور بوڑھا دکھتا ہے۔ یہ تو پہلی غلطی ہو گئی۔ اب دوسری غلطی کہ ہم کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، کھانے کی دعا نہیں پڑھتے، اور اگر کھانے کی بیچ میں ہمیں یاد آ جائے کہ یار میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اب آئیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہی حدیث ہے، کتاب ہے کھانے پینے کے احکام کے بارے میں، اور باب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے میں پڑھنا۔ تو حدیث کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں کھانا حاضر تھا، تو ایک شخص آیا، اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، آپ نے منع فرمایا۔ ایک اور عورت کو لایا گیا جو دیہاتی اعرابی تھی، اس نے بھی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو شیطان اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھاتا ہے۔ جی ہاں، تو شیطان اس کے ساتھ وہ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا اور کھانے کا آخری نمالہ رہ گیا، تو اس نے چند کلمات پڑھے اور اس نے وہ کھانا کھا لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ جب صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص کھانا کھا رہا تھا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کا نام نہیں لیا تھا، تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ تو جب اس کا آخری نوالہ بچا تو اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی کہ کھانے کی ابتدا میں بھی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور کھانے کی اختتام انتہا پر بھی اللہ کے نام کے شروع کرتا ہوں۔ تو وہ جو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس نے وہ سارا کھانا نگل دیا، تو یہ دیکھ کر میں مسکرا اٹھا۔
تو یعنی کہ جب کھانا شروع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. اور اگر کھانے کے درمیان ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تو پھر ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ. ایک سوال یہاں پر یہ ذہن میں آتا ہے کہ بعض اوقات ہم دعوت میں بیٹھے ہوتے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں یا دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یار اب کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اب دوسروں کو بولنا عجیب لگتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک بالکل آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ لوگوں کے سامنے کھانا حاضر ہو تو آپ بلند آواز سے پڑھ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس سے آٹومیٹکلی دوسروں کو بھی یہ بات ذہن میں آ جائے گی. تیسری غلطی جو ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ ہماری جان کو لے ڈوبتا ہے وہ ہے جب بھی ہم کھانا لینے جاتے ہیں یا چھولے چاول حلیم چاول نہاری پلاؤ ایوری تھنگ جو بھی ہم لینے جاتے ہیں وہ ہمیں پالیتھین پلاسٹکس کے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں بیگز میں دیا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر ورلڈ وائڈ بڑے بڑے ممالک کے اندر انگلینڈ ہے اٹلی ہے فرانس ہے اور پولینڈ ہے ہالینڈ ہے اور نیو یارک ہے آسٹریلیا ہے اس کے اندر پالیتھین بیگ کو جو ہے وہ فوربیڈن قرار دے دیا گیا حرام قرار دے دیا گیا. وہاں بالکل منع ہے اس کا استعمال کیونکہ پلاسٹک جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو کے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو بیگز جن میں ہمیں کھانا دیا جاتا ہے تو وہ جو کھانا ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے اور جیسے ہی اس گرم کھانے کو ان بیگز کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ پلاسٹک پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس پگھلاؤ سے چند وائرسز بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جس کے استعمال سے اس کھانے کو کھانے سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس سے ہیپاٹائٹس اے بی سی ہوتا ہے اس سے نمونیا ہوتا ہے اور اس سے کینسر بلڈ پریشر شوگر ہارٹ اٹیک پرابلمز ہوتی ہیں. یہ اتنی بڑی بڑی پرابلمز جو ہیں وہ ان پالیتھین بیگز کی وجہ سے ہوتی ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بی پی یعنی بلڈ پریشر کا جو ایشو ہے وہ سب سے زیادہ ایشین کنٹریز میں پایا جاتا ہے پاکستان انڈیا کے اندر پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ استعمال پالیتھین بیگز کا ہوتا ہے. ہم جتنے بھی کھانے باہر سے لینے جاتے ہیں اس کے اندر یہی اشیاء استعمال ہو رہی ہوتی ہیں یہ پالیتھین بیگز. تو جیسے ہی اس میں گرم کھانا ڈالا جاتا ہے تو وہ پگھلتا ہے جس کی وجہ سے یہ امراض پیدا ہوتے ہیں. تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے تو وہ حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جن کی اپنی پکوانوں کی دکان ہے تو پالیتھین بیگ کی جگہ جو ہے وہ آپ ایک باکس استعمال کریں. وہ باکس جو ہے وہ کاٹن وغیرہ سے بنایا جاتا ہے اور وہ پالیتھین بیگ کے برابر کا ہی اگر پالیتھین بیگ 1 روپے کا ہے تو وہ 1.5-2 روپے کا پڑتا ہے اور اس کے اوپر آپ اپنی چھپائی بھی کر سکتے ہیں. کراچی کے اندر بعض بریانی والے اسی چیز کو جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اسی کو ہی استعمال کرتے ہیں. ہماری چوتھی اور آخری غلطی کہ جب بھی ہم بازار سے پراٹھا لینے جاتے ہیں یا پکوڑے سموسے لینے جاتے ہیں تو اگر ہم زیادہ کوانٹٹی میں لیتے ہیں تو وہ تھیلی کے اندر ایک ڈائریکٹری کا جو ہے وہ پیج پھاڑ کے رکھتا ہے اور تھیلی میں وہ چیزیں ڈالتا ہے. اگر ہم کم کوانٹٹی میں لینے جاتے ہیں تو وہی فون ڈائریکٹری کا ایک پیج پھاڑ کے جس کے اندر نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا اخبار یا پھر کاپیز یا پھر بکس کے پیجز پھاڑ کر اس کے اندر وہ چیز دے دی جاتی ہے. اس کے اندر سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب ان کی پرنٹنگ چل رہی ہوتی ہے اگر کسی کا پرنٹنگ پریس ہے تو اسے زیادہ بہتر طریقے سے پتا ہوگا کہ جب ان کی پرنٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر مٹی کا تیل پیٹرول اور اس طریقے کے کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ پیٹرول وہ مٹی کا تیل وہ تیزاب جو ہماری جان لے سکتے ہیں وہی ان فون ڈائریکٹریز ان اخبارات اور ان بچوں کی کاپیز بکس کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. اور وہی جو ہے جیسے ہم ان میں پکوڑے سموسے یا پھر پراٹھے ڈالتے ہیں تو وہ اس کے اندر جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی تیزابیت جو ان وائرسز کو پیدا کرتی ہے جو ہماری جان کو لیتے ہیں وہ ہمارے پراٹھوں میں ہمارے جو ہے وہ پکوڑوں میں ہمارے سموسوں میں ہمارے رولز میں دیگر اشیاء کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور ہم اسے بآسانی کھا لیتے ہیں اور ہم کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ حضرات جن کے پراٹھوں وغیرہ کی دکان ہے ان کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ بٹر پیپر استعمال کیا کریں. بٹر پیپر فوڈ ڈائریکٹری سے تو مہنگا ہے زیادہ مہنگا نہیں ہے 50-60 روپے کے فرق پڑتا ہے مگر اس سے کسی کی جان بچ سکتی ہے. یہ ایک نیک پیغام ہے اسے آگے پہنچائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کے ابھی آپ سبسکرائب کر دیجئے اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں. کیا پتا کسی کی بھی جان اس سے بچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.